اب ہم ایک ایسی چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آپ کو بینکرپٹ ہونے سے بچا سکے یا کم از کم آپ کی تھوڑی بہت مدد کر سکے، اور یہ جو تصور، یہ کانسیپٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ۔ اور یہ وہ چیز انٹرسٹ جو ہے، اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور میں اس بارے میں، اور یہ پورا کا پورا جو بینکنگ سسٹم ہے دنیا بھر میں وہ انٹرسٹ کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے انٹرسٹ پہ، اور آپ نے شاید سنا ہوگا مارٹگیج، جب کسی چیز کو گروی رکھتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے کریڈٹ کارڈ پر کتنا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور میرا خیال ہے اس کو میں کوئی فارمل ڈیفینیشن تو شاید نہ دے پاؤں، ویکیپیڈیا پہ آپ دیکھ لیجیے گا، لیکن بنیادی طور پر انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ کرایہ ہوتا ہے جو پیسہ لینے کے بدلے آپ اس پیسے پہ ادا کرتے ہیں کسی خاص وقفے کے لیے۔ فرض کیجئے کہ میں آپ سے $100 ادھار لے رہا ہوں، یہ اس وقت کی حالت ہے، اور یہ 1 سال کے بعد میں آپ کہتا ہوں کہ میں آپ کو واپس کروں گا۔ تو یہ ہے، یہ آپ ہیں اور یہ میں ہوں۔ تو آپ نے مجھے $100 ادھار دیے، اور 1 سال بعد مجھے وہ $100 واپس کرنے ہیں۔ $100 میں آپ کو واپس کروں گا۔ اب $100 لیے اور $100 واپس دیے، تو ظاہری بات ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی انٹرسٹ یا یوں کہے کہ پیسہ دینے کا کوئی کرایہ آپ نے مجھ سے نہیں لیا، تو میں آپ کو $100 واپس کروں گا۔ لیکن جب 10% میں کہتا ہوں کہ آپ سے میں کرایہ لوں گا، آپ مجھ سے کرایہ لیں گے، تو یہ 1 سال بعد میں آپ کو $110 واپس کر رہا ہوں گا، اور یہ انٹرسٹ ہوگا۔ تو کیا ہوگا اصل میں $100 پلس 10% اس اوریجنل کا انٹرسٹ، اس اوریجنل پر انٹرسٹ جو کہ 1 سال کے لیے سمجھ لیجئے کہ کرائے کے طور پر لیا ہے، اور یہ میں جب آپ کو پیسے واپس کروں گا تو وہ کرائے کی رقم 1 سال کی بھی میں آپ کو واپس کروں گا، یعنی آپ کو $110 واپس کر رہا ہوں گا۔ اور یہ چیز جو ہے، یہی چیز کہلاتی ہے انٹرسٹ، اور اس کو پرسنٹیجز کی شکل میں کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اوریجنل اماؤنٹ کا پرسنٹیج ہوتی ہے، اور یہی وہ اوریجنل طریقہ ہے۔ اور یہ جو اصل اماؤنٹ ہے، جس کو آپ بینکنگ کی اصطلاح اگر استعمال کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل، یعنی کہ اصل اماؤنٹ جو ہوتی ہے اس کو ہم پرنسپل اماؤنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو پرنسپل کا 10%، یعنی کہ پرنسپل کی خاص پرسنٹیج پر خاص پیریڈ کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا انٹرسٹ۔ تو اگر یہ 10% ہے تو اس کا 10/100 از اکول ٹو 10%، یعنی کہ یہ جو انٹرسٹ ہے یہ 10% انٹرسٹ ہوا۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ جب آپ مجھے $100 1 سال کے لیے ادھار دے رہے ہیں، اور واپسی میں آپ مجھ سے $110 لے رہے ہیں، یعنی کہ 100 میں 10 جمع کر کے ایکچوئل کا 10% انٹرسٹ لیتے ہوئے۔ آپ چاہیں تو اس کو 1000 بھی کر سکتے ہیں، اگر 1000 ہوگا تو پھر یہ جو اماؤنٹ ہے جو میں آپ کو واپس لوٹاؤں گا وہ 10% کے حساب سے یہ 1000 تو میں آپ کو اصل واپس کروں گا ہی کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا 10% جو ہوگا، 10% جو اوریجنل اماؤنٹ کا ہوگا، یعنی کہ $1000 کا، وہ میں آپ کو واپس کروں گا۔ تو اس صورت میں یہ $1100 ہو جائیں گے، اور یہ انٹرسٹ جو ہے وہ $100 بن جائے گا، کیونکہ اس انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ پرسنٹیجز کی شکل میں لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمپل انٹرسٹ کی بات ہے۔ اب میں تھوڑا سا کمپاؤنڈ اور سمپل انٹرسٹ کے بارے میں کچھ فرق پہ بات کروں گا۔ تو اب فرض کیجئے کہ آپ نے مجھے کچھ اماؤنٹ دی، جو کہ ہم چونکہ انٹرسٹ کی ہی بات کر رہے ہیں، انٹرسٹ آپ نے فرض کیجئے کوئی اماؤنٹ آپ نے مجھے دی 10% انٹرسٹ سالانہ پہ، یعنی کہ 10% انٹرسٹ ہے سالانہ، اور پرنسپل اماؤنٹ جو کہ بورو کیا گیا، یعنی کہ وہ جو اصل رقم جو کہ میں نے آپ سے یا کسی بینک سے ادھار لی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ فرض کیجئے وہ ہے $10۔ تو اب 1 سال گزرنے کے بعد، یاد رکھیے میں ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کتنا ٹائم ہوا ہے، ہاؤ مچ، یعنی کہ میں جب 10 سال گزر جائیں گے تو مجھے اصل میں کتنی رقم واپس کرنا ہوگی۔ تو انٹرسٹ کی 2 طریقے یا کہ 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ٹائم زیرو، یعنی یوں کہیے کہ وہ وقت جبکہ وہ رقم بورو کی گئی، وہ ادھار لیا گیا، تو اس وقت پرنسپل اماؤنٹ جو ہے وہ $100 ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب اس کا 10% ہم لگائیں گے، تو 1 سال کے بعد 10% انٹرسٹ جب ہم لگائیں گے تو یہ ہو جائے گی $110، یعنی کہ 100 جمع 10% ایکچوئل اماؤنٹ کا۔ اس کے بعد جب دوسرا سال گزرے گا تو پھر اس ایکچوئل جو پرنسپل جو کہ بورو کیا گیا تھا، ادھار لیا گیا تھا $100،
اس میں مزید ایک $10 ایڈ ہو جائیں گے، یعنی یوں کہیں کہ $120 تیسرے سال پہ 130، جو کہ ایکچوئل میں 3 سال کے 10% کے حساب سے جمع ہونے پر ہمیں حاصل ہوں گا۔ کرتے 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 10 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے یا ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی $200 جو کہ مجھے واپس کرنا ہوں گے آپ کو یا کسی بھی بینک کو جس سے کہ میں نے ادھار میں وہ رقم لی ہے۔ یہ ہے پرنسپل اماؤنٹ $100 پلس $100 ہوں گے انٹرسٹ کے، لیکن کس صورت میں؟ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم کہیں گے کہ یہ سمپل انٹرسٹ ہے۔ سمپل انٹرسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پرنسپل میں ہر ایک خاص ٹائم کے بعد وہ پرسنٹیج جو ہم نے طے کی ہوتی ہے، جو ریٹ ہم نے طے کیا ہوتا ہے، وہ ایکچوئل پرنسپل میں ایڈ ہوتا جاتا ہے ہر سال بعد یا ایک خاص وقفے کے بعد جو کہ ہم نے طے کر رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بار میں 10% ایڈ ہوا، پھر دوسری بار میں مزید 10% ایڈ ہوا، تو 10 سال کے بعد سمپل انٹرسٹ کی صورت میں آپ کو مجھے کتنے $100 کا انٹرسٹ مجھے دینا پڑے گا۔ اب ایک اور صورت ہے، پہلا میں نے آپ سے لیے $100 اور آپ نے کہا کہ میں جو ہے یا یہ بینک نے مجھ سے کہا کہ ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ لیں گے، تو پہلے سال ختم ہونے پر جو انٹرسٹ ہوگا وہ پرنسپل اماؤنٹ کا 10% شامل کر کے دیا جائے گا، یعنی کہ $110۔ یہاں تک تو سمپل اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ایکچوئل جو پرنسپل تھا اس میں 10% ایڈ ہو گیا۔ اب یہ جو اماؤنٹ ہے یہ $110 ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی صورت میں یہ جو $110 ہے یہ بن جائے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ اب ہم اس پرنسپل اماؤنٹ کو بھول جائیں گے، بلکہ اب ہم کہیں گے کہ یہ جو $110 ہے یہ پرنسپل ہے اور اس کے اوپر 10% انٹرسٹ لیا جائے گا، یعنی اگلی باری جو میں اگلے دوسرے سال کے اختتام پر میرے اوپر جو واجب الادا رقم ہوگی وہ 110 کو تو میں پرنسپل لوں گا اور اس $110 کے 10% کو جمع کروں گا، یعنی کہ پلس 10% ٹائمز 110، یعنی یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے میں اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ 110 انٹو یہ 110 آ گیا اور یہ ہو جائے گا کتنا 1.1 انٹو دوسرا سال ہے تو یہ اسکوائرڈ کی شکل میں آ جائے گا، یعنی یہ ہو جائے گا یوں کہیے کہ یہ 100 ٹائمز 1.1 اسکوائرڈ، یہ جناب میرے پاس آ جائے گا $121۔ 120 نہیں ہوگا بلکہ $121 مجھے اماؤنٹ ریٹرن کرنی پڑے گی، یہ دوسرے سال کے اختتام پر ہے۔ یہ میں تھوڑا سی جگہ میں زیادہ گھیر رہا ہوں۔ تیسرے سال کے اختتام پر اب یہ جو $121 ہیں $121 ہیں یہ پرنسپل بن جائیں گے اور اسی کے اوپر 10% انٹرسٹ لگے گا، یعنی انٹرسٹ ریٹ 10% لگے گا جو کہ $121 کے لیے ہوگا، $121 کے لیے ہوگا۔ اب ایک بار پھر میں اس کو جب سمپلیفائی کروں گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ یہ دراصل 121 کو میں 0.1 ٹائمز اگر میں یہ کروں تو یہ اس طریقے سے کچھ تقسیم ہوگا کہ 1.1 انٹو 121 انٹو 121 یعنی کہ یہ ہو جائے گا 100 انٹو 1.1 ریز ٹو دی پاور 3 ہو جائے گا، یعنی کہ اب جو ہے اب اگر میں اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے یا یوں کہیں کہ 10 سال بعد اگر میں اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہوں تو یہ ہو جائے گا 100 ٹائم انٹو 1.1 ریز ٹو دی پاور 10۔ اب میں اسے اپنی اسپریڈ شیٹ کی مدد سے کیلکولیٹ کروں گا اور یہ ہو جائے گا 100 ملٹیپلائڈ بائی 1.1 ریز ٹو دی پاور 10، 268.37، میں اس کو $268 یہ وہ رقم ہوگی جو کہ مجھے آپ کو واپس کرنی ہوگی 10 سال کے اختتام پر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل انٹرسٹ کی صورت میں 10 سال گزرنے کے بعد مجھے $200 واپس کرنے تھے، لیکن کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی صورت میں میں آپ کو $268 واپس کر رہا ہوں، یعنی کہ 1-2 نہیں پورے 68 یعنی $68 زیادہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں گا۔ $268 ظاہر مجھے واپس کرنے ہوں گے اور یہی میرا خیال ہے ویڈیو کا ٹائم ختم ہونے کے قریب آ گیا، 10 منٹ کے لیے قریب ہونے کے بارے میں اگلی ویڈیو میں اسی بارے میں کمپاؤنڈ اور سمپل انٹرسٹ کے بارے میں مزید ایگزامپلس لے کے